Hello and welcome to A1 Global Talk Show. After what has been a nice break over the New Year's, we wish you all a very happy New Year, and we hope it has started off with a bang. Today I have with me Mr. Hamad Butt, who has once again joined me on my talk show. Today predominantly he will be talking to us about political things. We will get started on that very shortly. But Hamad bhai, please, if you tell my viewers here, you by trade are an electrical engineer. You have been doing that for a long time now. How did you make the jump into the political sphere and when? कब आप political game में गए? What made you want to? क्या आपके दिल में क्या चीज थी जिसने बोला कि यार मैंने politics में जाना है? अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, आपको भी और आपके देखने वालों को, व्यूवर्स को भी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इमरान खान साहब की पार्टी जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ एज अ वर्कर। मैं अपने आप को खान साहब का वर्कर कहता हूँ। शौक़ पड़ा क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं। मेरी फैमिली के मैं अच्छा नहीं समझ रहा यहाँ पे उन सब का भारी भारी नाम लेना नहीं अच्छा समझे, लेकिन इंग्लैंड आने के बाद तकरीबन मुझे इंग्लैंड में भी बरतानिया में 15 साल तकरीबन हो गए हैं, और मैंने यहाँ पे आके जब यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का सिस्टम देखा और यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस देखी, पॉलिटिकल अवेयरनेस, वो मुझे उसने काफ़ी डिसहार्ट भी किया पाकिस्तान के हवाले से देख के कि हम पाकिस्तान में क्या करते थे और दुनिया किस तरफ जा रही है। तो मैं काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपने तौर पे हिस्सा लेना शुरू किया। हमाद भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने अभी बताया हमें कि आप सच यंग एज से देख रहे हो आपकी फैमिली में टू डू विद पॉलिटिक्स, ठीक है ना, और आप हमें बता रहे हो कि you have decided to follow/join PTI as a political party in Pakistan, and you do a lot of activities and events and participate in events on behalf of PTI in the UK, not just Manchester, all around. आप प्लीज हमें ये बताएं कि आपने पीटीआई को क्यों चूज किया? Why not Noon League? Why not People's Party? They've been here almost double the time of PTI. तो आपने पीटीआई को क्यों चूज किया? Please, that's my first question to you. सिद्धार्थ खान साहब को देखा जब वो आते थे, जिस तरह उन्होंने फंड रेजिंग शुरू किया। एज अ स्टार तो थे, वो क्रिकेटर तो थे पाकिस्तान के, लेकिन जब उन्होंने जब अपनी वालदा के नाम के ऊपर जब शौकत खानम हस्पताल पाकिस्तान में उसका क़याम किया, एक उनकी जो मियाँ वाली में जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कायम की, जिसकी उन्होंने ब्रेडफोर्ड की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करवाई, वो चीज़ें हम देखते हैं। फिर पाकिस्तान के लिए बेहद मोहब्बत, प्यार और वो सारा कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। तो मैं अपने तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, इवेंट्स पे जाना, लोगों के साथ गैदरिंग मिलना तो बहुत ज़्यादा था। और ऑफिशियली पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया था पीटीआई को यहाँ पे इंग्लैंड में, लेकिन कुछ साल पहले स्पेशली जब खान साहब को एक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कह लें उसको, या उसको आप जो भी कहें, एक साजिश कह लें पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की दूसरी वो कुव्वतें जिनको पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला आगे फ्यूचर में, जिन्होंने मिल के इमरान खान साहब को गिराने के लिए खरीदे ज़मीर, बेचे, वहाँ पे मंडियाँ लगी पाकिस्तान के अंदर, और हम देख रहे थे, हमारी जुडिशरी देख रही थी, हमारा सिस्टम देख रहा था, लेकिन कोलैप्स हो चुका था, कोई रोक नहीं सकता था, और हम रोते थे यहाँ पे बैठ के, देखे कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि आई थिंक आई नीड टू स्टेप फॉरवर्ड, आई नीड टू कम फॉरवर्ड, और मुझे ब्रॉडली बात करनी पड़ेगी, चाहे वो मेरी को फैमिली हो, चाहे वो मेरे को करीबी दोस्त हों। मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं इस हवाले से, पाकिस्तान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, और उसके लिए फिर पाकिस्तान के पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान यहाँ पे, उनमें से कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया, जिन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब आप तो वन मैन आर्मी की तरह सारा काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट जॉइन ऑफिशियली पीटीआई एंड कम फॉरवर्ड। हम आपको चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे देखना, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चाहते हैं कि आप बात करें। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और खान साहब के लिए, जो कि मैं इसको शुरू में मायूब समझता था, मैं आगे नहीं आना चाहता था, इस तरह काम तो कर रहा था, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, आई थिंक कुछ लोगों को तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, अपने कपड़े गंदे करने पड़ेंगे इस गटर को खोलने के लिए। तो फिर मुझे ब्रॉड स्टेप लेना पड़ा और फिर मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया। मैं पीटीआई नॉर्थ वेस्ट का ऑफिशियल स्पोक पर्सन भी रहा हूँ, मीडिया का इंचार्ज भी रहा हूँ। अभी भी जितने भी इवेंट्स होते हैं मेरे से मशावरत की जाती हैं। कोर कमेटी में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोर कमेटी, बैरिस्टर गौर साहब से मेरी बात हुई, बंटी भाई मेरे भाइयों की तरह हैं, वो कोर कमेटी के मेंबर हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ अपने पाकिस्तानियों के साथ, और जो चाहे वो ओवरसीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तान में बसने वाले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है
ہم اپنی طرف سے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. We playing our part. End of the day, we leave everything else to Allah subhanahu wa ta'ala then. So Ahmad bhai, you obviously are very vocal about PTI and supporting PTI. On the 1st of February of 2025, this year, just gone, PTI Northwest has hosted an event to basically talk about issues which have been brewing for a long time. Pichhle saal, wo kehte hain election chori hoya hai. The results have been stolen away from the people. The mandate has been stolen and this is not right. ठीक है ना. 1 year बाद आप लोग ने ये event किया. First of all, it took X amount of time. It is almost too long. People have been saying. So can you explain to our viewers, एक तो आप लोगों को इतना time क्यों लगा to do one event to talk about or to raise awareness about what has happened in Pakistan? अगर PTI इतना ही चाहता था good for the people of Pakistan, why is it taking PTI Northwest almost a year to do an event to discuss things that have happened and how to move forward and hold those responsible? Rashid, a very good question. First of all, میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. جو ایونٹ یہ والا تھا یہ 8 فروری کی مناسبت سے ہے. ایک تو کیونکہ 8 فروری قریب آ رہی ہے اور خان صاحب نے جو ہدایات وہاں سے جاری کی ہیں اسپیشلی اسی دن جس دن یہ ایونٹ ہم نے یہاں پہ آرگنائز کیا تھا, اس میں ندیم افضل بنٹی صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے خان صاحب کی ہدایات سے ہمیں آگاہ کیا. وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب موجود تھے وہاں پہ, اور اس ایونٹ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب نے جو میسج بھجوایا تھا آن لائن جلسوں کے حوالے سے بھی اور 8 تاریخ کے جلسے کے حوالے سے بھی. تو یہ جلسہ موسٹلی جو ڈسکس اس میٹنگ کہہ لیں اس کو یا آپ جو بھی کہہ لیں ہماری گیدرنگ, یہ پیورلی اس لیے تھی کہ اس میں ہم نے ڈسکس کرنا تھا ہیومن رائٹ وائلیشن کے بارے میں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں, جو پیکا لا اس وقت یہاں پہ امپوز کر دیا ہے پاکستان میں, یہ اس کے اوپر تھی. تو اس وجہ سے ہم نے کچھ وہاں پہ بڑی شخصیات کو وہاں پہ مدعو بھی کیا وہاں پہ اور لوکل کمیونٹی کو بھی وہاں پہ گیدر کیا. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ایونٹس یا جو بھی ہماری طرف سے پروٹیسٹ تھے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر پورے یو کے میں سب نے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر کافی سارے مطلب اپنے اپنے کیپیسٹی کے اندر کرتے رہے ہیں. تو حماد بھائی اگر ہم اس گیدرنگ چلو کہہ لو on the 8th of February, اگر ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں, we have very very reliable sources here at A1 Global TV who tell us that you had very very big names of PTI, people who have done things for PTI, people who have done things for Pakistan, who attended the event. The woman known as the Iron Lady of Pakistan, Dr. Yasmin Rashid Saiba, her daughter and her daughter's husband was present at the event, weren't given no sort of special invitation to the stage. They were sat in middle row, middle seats, not really attended to. We also had the person who is commonly known in Pakistan to catching big members of these corruption cases, of fraud cases almost. Barrister Shahzad Akhtar Saab, he was not invited to the stage until food was being served, and he even come onto the stage, our reliable sources tell us, very disheartened, discussing and talking about how he feels like he is here for entertainment while people eat. اس کے والے سے کیا کہنا چاہتے ہو آپ پی ٹی آئی obviously ادھر بیٹھے ہو ہمارے پاس اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ we want to work for Pakistan, we want to work for the people, اور جن لوگوں نے اتنی سیکریفائس کی ہے, اتنی محنت کی ہے پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, ان کو آپ لوگوں نے بلایا نہیں, لوگوں کو ان کے باتیں نہیں سننے دیے. But you had instead people who were businessmen who were maybe funding the party sat there talking about themselves and oh جی میں عمران خان صاحب کا ایسے جانتا ہوں, میرا یہ اتنا گڈ فرینڈ ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گا؟ Are these stories first of all true? راشد بھائی, obviously if you got this information, میں آپ کو یہاں پہ ڈینائی نہیں کروں گا بہت ساری باتوں سے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں obviously every county and constituency ہر ایک میں اپنی اپنی ٹیم کام کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز اور جو سو کال لیڈران. ویسے تو موسٹلی ہمارے لوگ پاکستان میں بھی اگر دیکھیں خان صاحب نے سب کو موقع دیا ہے, چاہے وہ جیسا قسم کا بھی. ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیسے کے دم پہ کہہ لیں ان کو, چاہے ان کو سٹنٹس کے پہ کہہ لیں, سٹنٹ پہ نام بنانا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگ ہر پارٹی میں ملتے ہیں, ضرور ملتے ہیں. جنید اکبر صاحب نے ابھی کے پی کے سے جو بات کی ہے میں اس کو کوٹ کر کے پھر میں آگے بات کنٹینیو کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب خان صاحب واپس آئیں گے تو پارٹی کے اندر جو پیسے دے کے لوگ آتے ہیں اور آ کے نمبر بناتے ہیں اور عہدے لے لیتے ہیں آ کے, سب سے پہلے ہم اس کو ختم کریں گے. سب سے پہلے جس کو میں سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یس دس از رانگ, ایسی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کئی جگہ پہ جس کو
جو سب پارٹیز میں ہوتی ہے. میں آپ کو ڈینائی اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کیونکہ یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے وہاں پہ, میڈیا والوں نے بھی دیکھا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کا آپ نے نام لیا, ویری بگ نیم, انہوں نے پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں ان کی. میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں, میں پاکستان کے لیے اس لیے سب سے پہلے میں نے بولا ہے کہ پاکستان کا کرپشن کا پیسہ جو پاکستان سے گیا تھا وہ پاکستان کا پیسہ تھا, پی ٹی آئی کا پیسہ نہیں تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا جس ادارے میں تھے, اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. یہاں پہ وہ بےچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے بھاگ کے, ان کو بلایا گیا, ان کو اچھے طریقے سے جس طریقے سے ان کو سٹیج پہ انوائٹ کرنا چاہیے تھا ان ٹائم, وہ تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہوا ہے, مس ہینڈل ہوا ہے. اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں نے ان سے ذاتی طور پہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ سائڈ پہ جا کے میں نے ان سے معافی بھی مانگی اس چیز کے لیے. حالانکہ میں آرگنائزر نہیں تھا اس کے آرگنائزر اور تھے لوگ, ہم بھی ان کی پارٹی کا ایک یا ٹیم کا حصہ ہیں. لیکن میں نے کئی چیزوں سے اپنی ٹیم کے اندر خود بھی پروٹیسٹ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. 7 بجے کا ٹائم تھا, وہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا تھا, فیملیز تھی, بچے تھے, کھانا 11 بجے تک کھانا نہیں دی گیا. آپ نے لوگوں کو بتایا جی ڈنر بھی ہوگا. ڈنر کا ٹائم 11 بجے کا تو نہیں ہوتا رات بجے, لوگ جب 7 بجے آتے ہیں تو ان کے ڈنر کا ٹائم 8, 8:30, 9 بجے کا ہوتا ہے. پھر شہزاد اکبر صاحب ہمارے مین گیسٹ تھے وہاں پہ, چیف گیسٹ, اور ندیم افضل بنٹی صاحب تھے ہمارے پاس وہاں پہ, جو پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر ہیں. وہاں پہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اسلم بھٹا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جو مین پی ٹی آئی کی میں جن کی بات کروں گا. باقی آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی ایک کلچر ہے پاکستان میں بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, پیسے دے کے لوگ, اور پاکستان کو میں کہتا ہوں اس کی سپورٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتی, پی ٹی آئی ورکرز کے لیے نہیں جاتی, اس کی وہ فنڈنگ اور سپورٹ کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ ضرور جاتی ہے. اور ایسے لوگ سٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی کور کے ساتھ یا پی ٹی آئی کاز روٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. انفارچونیٹ تھا بہت. اور آپ نے آئرن لیڈی پاکستان کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے, ہماری ماں کی جگہ پہ ہیں, اور وہ بہت ہی معتبر لیڈی ہیں پی ٹی آئی کی اور پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے. جو سیکریفائسز انہوں نے کی ہیں پاکستان کے لیے, ایک کینسر سروائیور ہیں وہ, اور لڑ رہی ہیں اس اپنی ایج کے حصے میں. ان کی ڈاٹر, ان کے داماد, ان کو سٹیج پہ بٹھانا چاہیے تھا, بلانا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا گیا. اس کی وہ ایک پارٹی کا ایک انٹرنل ایشو ہے, وہ آلریڈی ریز کیا جا چکا ہے آئی تھنک کچھ لوگوں کی طرف سے, پارٹی کے انٹرنل میٹرز. تو جنہوں نے اس کو مینج کیا ہے آئی تھنک ان کو میسج جا چکا آلریڈی, اور یہ اس کے لیے بھی ہم ان سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہمارے لیے بہت ہی احترام والی لیڈی ہیں, ہمارے پاکستان کے لیے بھی, ان کی فیملی بھی ساری, ہمیں ان کو تھوڑا سا زیادہ احترام شو کرنا چاہیے تھا, یہاں پہ رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اوکے, اینڈ اگر ہم فرسٹ آف آل تھوڑا سا بات کریں یہ جو نیو چینجز ان دی سسٹم اینڈ ہاؤ تھنگز ورک ان پاکستان, there has been a new law that has been introduced called the PICA law. ٹھیک ہے نا, journalists who have even been suspected of talking against the government or giving misinformation, believed to be giving misinformation, can be thrown in jail. ٹھیک ہے نا, non-bailable jail sentence for 3 years. What would you like to see on that? How a journalist going to feel who are meant to be sat here neutrally, like I am hosting an event, hosting a talk show? How can I possibly call over a member of the opposition to have a neutral point of view and a conversation with the viewers? If we're going to be scared کہ maybe ہمیں بھی نہ جیل میں پھینکا جائے اور ہمیں بھی نہ مار پڑے. What would you like to say on this, Hamad bhai? راشد بھائی, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. We've not seen this even in the time of dictatorship in Pakistan. پاکستان میں زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, آرمی والوں کا نے ٹیک اوور کیا. آپ جنرل مشرف کا دور دیکھ لیں, آپ ان سے پہلے ضیاء کا دور دیکھ لیں, جنرل یحییٰ کا دور دیکھ لیں, جن کا بھی دیکھ لیں. ہم نے یہ چیزیں پہلے نہیں دیکھی, جس طریقے سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, جس طریقے سے لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کر کے دروازے توڑ کے دیواریں پھلانگ کر گھر میں گھس جاتے ہیں. جب لوگوں کے بچوں کو, مائیں بہنوں کی چادریں کھینچ کے ویڈیو بنا کے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ 1-2 دن پہلے بھی ہمارے جیلم میں ایک چھوٹا بچہ, وہاں پہ ایک وقاص صاحب ہیں, وقاص انقلابی, ان کا 13 سال کا بچہ اٹھا لیا گیا. اسی لا, جو پیکا لا کی بات کریں, کالا قانون, جس قانون کے تحت وہ جب چاہیں جس کو چاہیں وہ اٹھا لیں, وہ جس کو وہ چاہیں وہ سوچیں کہ اس کی خبر ٹھیک نہیں ہے, اس نے غلط بات کی ہے, یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, اس کو اٹھا لیا جائے. تو 13 سال کے بچے کو اٹھایا گیا ہے, اس کو مارا پیٹا گیا ہے. اس کے باپ نے بیچارے نے جا کے اپنی پیشی دی ہے پہلے بچے کو چھڑوانے کے لیے, جہاں پہ بھی تھا بیچارہ بھاگا ہوا, اس نے جا کے اپنے آپ کو اریسٹ کروایا ہے. اور اب وہ باپ اور بیٹا دونوں پریزن میں ابھی بھی, یا تھانے میں کہہ لیں, جدھر بھی ہیں, انڈر جو ان کا جو سرکمسٹانسز
آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کیا جاتا ہے. تو پیکا لا ایک کالا قانون ہے. موسٹلی جو ادارے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان میں سلولی کس طریقے سے ان کو اپنے تابع کر کے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنایا جا رہا ہے جسے آپ اللہ نہ کرے ہم اس طرف بڑھ چکے ہیں جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ اسٹیٹ, جہاں پہ ہر چیز کنٹرولڈ ہو جائے. عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, عوام صرف کنٹرولڈ ہے, اور جو اشرافیہ ہے, جو کنٹرول کرنے والے ہیں, جو اوپر بیٹھے ہوئے کرپشن زدہ لوگ ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے کوئی ادارہ رہ نہیں گیا انفارچونیٹلی. جو رہ گئے تھے ایک دو ادارے, ان کو ابھی نئی امینڈمنٹس آپ کو پتہ ہے, 26th امینڈمنٹ, اس کے ذریعے وہ بھی اس کو تابع کر لیا گیا ہے. ابھی ہمارے آپ نے بات کر لی ہے. That was my next point about the 26th, this new 26th amendment that has come into play in Pakistan. اب what is the way forward? اب کیا ہم I am overseas Pakistani, آپ بھی پاکستان سے ادھر شفٹ ہوئے, you are now an overseas Pakistani, ٹھیک ہے نا. What is the way forward حماد بھائی؟ ہمارا ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح چلے گا, ابھی امپرومنٹ کس طرح آئے گی جب فار ایگزامپل یہ پیکا لو آ گیا, ٹھیک ہے نا. لٹرلی لوگوں کو وہ چپ کرانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے پاس انفارمیشن نہ جانا چاہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچے نا, اور آگے یہ امینڈمنٹ بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. جوڈیشری سسٹم از collapsing, پیپل کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. That's what the media is saying, that the judiciary system in Pakistan is collapsing. So how will Pakistan survive as a country? دیکھیں پاکستان کا سروائیول تو یہ سب ادارے ہیں, اور ان اداروں کی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اصلاح ہے, جس کے لیے پاکستان کی 25 کروڑ عوام بشمول 1 کروڑ کم و بیش اوورسیز پاکستانی اپنی زندگیوں کا ٹائم, موسٹ آف دا ٹائم اس ٹائم وہ پاکستان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو فائٹ کرنے میں ان کا گزر رہا ہے. اب دیکھیں دنیا اے آئی کی بات کرتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. people, the world's talking about Mars, the world talking about the other, the planets, how to get there, what sources you can get from there to utilize in this world. لیکن پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, کسی سے بات کر کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, آج بجلی آئی بجلی چلی گئی, بجلی آئی بجلی چلی گئی, بل آیا بل دے نہیں پائے, میٹر کٹ گیا گیس نہیں آئی, فلانا ہو گیا, بیمار ہو گیا بچہ کہیں لے کے نہیں جا سکتے. آپ مجھے بتائیں, لوگوں کے جب وسائل کم اور مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہاں پہ, ڈیزاسٹر. تو اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسا ڈیزاسٹر, لیکن جس طرف لے گئے ہیں اس کو پاکستان کو اس ٹائم, اس 26ویں امینڈمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, they trying to control literally every single institution of Pakistan, especially the judiciary system. They want to control it completely, تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں. ججز کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ عام جو سپریم کورٹ ہے اس کے ججز جو ہیں وہ سیپریٹ کر دیے انہوں نے اپنے لیے جو کوئی پارلیمانی ججز بنانے تھے وہ انہوں نے سپیریئر اور اپنی مرضی کے کیسز یہ اس کورٹ میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ججز کو بھی یہ اپنی مرضی سے بٹھاتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے یہ زندگی میں اور دنیا میں کہیں اور یہ معاملات دیکھے نہیں ہیں. صرف پاکستان میں عوام نکل رہی ہے حق مانگنے کے لیے, اسی حق کے لیے نکلی تھی 26 اور 27 کی رات کو, جب کولڈ بلڈڈ میں آپ کو کہوں گا جس طرح سنائپرز بٹھا کے ان لوگوں کو گولیاں مار کے ڈی چوک پہ ایک بلڈی میسیکر کیا گیا. تو اینڈ میں پھر یہی کریں گے وہ, پھر ڈو اور ڈائی کا سچویشن ہے پاکستان کے اندر. لوگ نکل رہے ہیں اپنے حق کے لیے اور یہ ان کو نکلنے دینا نہیں چاہتے ہیں. تو حماد بھائی آگے پھر آپ کو کیا لگتا ہوئے گا, کیا اینڈ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پوری دنیا میں اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو چائنا کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک زمانہ تھا آج سے کچھ 100 سال پہلے کہ لوگ کہتے تھے کہ چائنا کی اسٹیٹ بھی اتنی مطلب کرپٹ ترین دنیا کی اسٹیٹ تھی کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ لوگ بالکل کرپٹ ہو گئے ہیں, افیم پہ لگ چکے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے بیچ دیتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے مسائل بہت زیادہ ہو چکے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں ایران کے اندر انقلاب آیا, اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں, اور ملیشیا کو دیکھیں آپ کہاں سے وہ نیچے سے اٹھ کے کہاں چلا گیا ہے. آج چائنا پوری دنیا میں وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں پہ پاورٹی لیول 0 ہو چکا ہے, جو غربت کا تناسب جس کو بولا جاتا ہے وہ 0 ہو چکا ہے. لوگوں سے پوچھو, کسی سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے سے آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ کوئی ایسا ملک ہے جس میں پاورٹی لیول 0, تو لوگوں کے دماغ میں فٹافٹ یورپ کا کوئی ملک, کوئی نارویجن کنٹری آتی ہے, امریکہ, آسٹریلیا کا سوچتے ہیں, جبکہ نہیں, وہ چائنا واحد ملک ہے جس نے اپنے ملک میں لوگوں کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں اور مسائل کم کیے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی اب جو ہے نا حالات انقلاب کی طرف جا رہے ہیں, لوگ اپنا حق مانگنے کے لیے نکل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ہمارے ابھی بھی, انہوں نے سب کو
पाकिस्तान में जितने भी हमारे लीडरान अपने आप को मैं बोलूंगा जो कहते थे या सो कॉल्ड वटेवर सबको मौका दे चुके हैं और खान साहब अब अपनी टीम में जो 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 वर्कआउट करने वाले जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको सामने लेके आए हैं। आपने जुनेद अकबर साहब केपीके से उनकी सदारत कर रहे हैं केपीके की, यहाँ से आलिया हमजा साहिबा जो है पंजाब की कर रही हैं और वो लड़ रही हैं, वो लाहौर में निकली हैं। आपने कल न्यूज में देखा होगा कि वो जब निकली हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आ गई थी। निकली वो क्या वहां पे कोई फसाद करने के लिए निकली थी? वो तो लोगों में कंपेन कर रही है, लोगों में जा क्या एक शहरी को इतनी इजाजत नहीं है कि अपने मुल्क में अपने लोगों से निकल के मिल सके वो, और उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की गाड़ियां इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल्स आ जाती हैं। फिर उस चीज को रोकने के लिए अवाम ने इंटरवीन किया है, अवाम जंप इन की है। अवाम जब जंप इन की है तो उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को छोड़ के पुलिस वालों ने उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उन बेचारे लोगों को उठा के गाड़ियों में फेंकना। तो फिर लीडरशिप क्वालिटीज ये होती हैं कि वो खड़ी हो गई है वहां पे। उन्होंने कहा मैं एक बंदा भी यहाँ से अरेस्ट करके नहीं लेके जाने दूंगी, मेरे वर्कर हैं ये बाहर निकलेंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। और उन्होंने सारे वर्कर्स को वहां से छुड़वाया भी है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में और पार्टी के अंदर जो मुल्क को सही सिमत में लेके जा सके। और इंशाल्लाह हम उस टाइम से अल्लाह सुब्हान तआला की जात से तो मायूस नहीं हो सकते, हम अपना काम करेंगे पूरा। देखिए हमारा ऑब्वियसली आप पीटीआई की तरफ से तो कहते हो कि हाँ जी हम अपना काम करेंगे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। पाकिस्तान में लास्ट ईयर इलेक्शन के टाइम में मैं कवर कर रहा था पाकिस्तान में कि इलेक्शन किस तरह होता है, किस तरह चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। इन द प्रोविंस आई वाज इन, मुझे फॉर अ फैक्ट पता है रात को पीटीआई विन हो रही थी। इन द मॉर्निंग अर्ली आवर्स पीटीआई वाज विनिंग और हैड वन। इट वाज खबर पूरे पिंड में जुलूस निकले, नारे कर रहे थे, गाने लगे, पीटीआई जीत गया। तो मैं समुद्री से इस्लामाबाद गया 4-5 आवर्स डिस्टेंस और उतनी देर में पीटीआई जीतने से हार गई और नून लीग जीत गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो अवाम है, जो पब्लिक है, हमारे व्यूअर्स इधर बैठे हैं, वो पीटीआई को क्यों वोट दे जब एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ दे राइटफुली विन उनको वो गवर्नमेंट मिलती नहीं है। At the end of the day, we are stuck with, or the people of Pakistan are stuck with the same people. It doesn't matter what we do. So why should we vote for PTI, Hamad bhai? Rashid bhai, very good question, and thank you for mentioning that you've been there yourself and you've seen it with your own eyes. मैं पाकिस्तान में था इलेक्शन के टाइम पे। मेरा प्रॉमिस था अपने लीडर इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम के साथ, जब इलेक्शन आएगा तो मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर जो कर सकता हूँ वो करूंगा। मैं अपना ग्रुप लेके गया था यहाँ से, मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त के, यहाँ से मेरे फैमिली मेंबर्स गए, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के आगे से फैमिलीज जो थी उनको भी साथ में लेकर गया। उन बच्चों ने जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला था, ब्रिटिश बोर्न यहाँ से, जिनके अभी अभी आईडी कार्ड्स बने थे, नादरा के पहली दफा ट्रिप था, कुछ उनमें से 19 साल, कुछ 20-21 साल, आई थिंक दे वर वेरी यंग मोस्ट ऑफ देम, जिनको पता भी नहीं था कि उनकी वोट बनी भी होगी पाकिस्तान में। तो मैंने वहां पे कंपेन भी की है पाकिस्तान में जाके इलेक्शन के लिए। और जब मैं कंपेन कर रहा था तो मैंने वो फिजा पाकिस्तान में जो देखी उससे मुझे एक घबराहट भी हुई, पाकिस्तान में मेरा दिल भी टूटा, क्योंकि इससे पहले वो पाकिस्तान में माहौल मैंने कभी देखा नहीं था, ना कभी सुना था कि यहाँ तक, इस हद तक ये जा सकते हैं कि लोगों की माओ बहनों को घरों से उठा रहे थे। मुझे सबने मना किया कि पाकिस्तान मत आना इलेक्शन के टाइम पे, तुम वहां पे बैठ के जो कर रहे हो वो बहुत है, मत आओ यहाँ पे, अपनी फैमिली को लेके आकर यू रिस्किंग योर लाइफ ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ। एंड स्टिल मैं बज़िद था इस चीज के ऊपर कि एज अ पाकिस्तानी हम सबको अपनी कैपेसिटी के अंदर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर हमें वहां पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे। मैंने वहां पे कंपेन की है, मैंने इसराइल में जाके, चारपाई थे लियाज साहब थे, वो हमारे जीत गए वहां से, क्योंकि वो भी उसकी भी रीजन है कि वो कैसे जीत गए, क्योंकि वहां पे मूसा लाई एंड चौधरी आबद रजा दे गॉन अगेंस्ट ईच अदर। दोनों का नून लीग से ताल्लुक था, दोनों को प्रॉब्लम थी कि इसको क्यों नून लीग की टिकट मिल गई और इसको क्यों नहीं मिली, तो लड़ पड़े आपस में जिस वजह से। वरना मैंने अपने हाथों से कलेक्शन की है, कंपेन्स भी की हैं। जिस दिन इलेक्शन डे था उस दिन मैं उन सोर्सेज का नाम और उन लोगों का नाम मेंशन नहीं करूंगा, पुलिस वाले हमारे अपने, जिन्होंने मुझे कहा कि प्लीज भट्ट साहब इमरान खान की तस्वीर और ये बल्ले की जो तस्वीर है यहाँ से हटा दें, क्योंकि जेल में कोई कैंप नहीं लगा था सिवाय एक कैंप के जो मेरे घर के बाहर लगा हुआ था कैंप, वहां पे रोड के ऊपर एक कैंप था वहां पे। तो जब हम जाते थे तो पुलिस वालों ने बोला कि खान साहब की तस्वीर उतार दें, वरना उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी ऑफिशियल कैंप वहां पे लगाने के लिए। मैंने वो उन लोगों को वोट करते हुए देखा है, मैंने 90 इयर्स प्लस उन बुजुर्गों को देखा वहां पे, उन बच्चों को देखा जो चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर के ऊपर आए थे, मैंने उनको देखा, उनकी माएँ लेके आई, वो रजिस्टर्ड थे, मैंने उनको वोट करते हुए देखा। और खुदा जानता है, अल्लाह सुन रहा है कि मैं जब उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि वोट मुर्शिद दी है, तो मुझे पता चल जाता था कि वोट किसको डालने जा रहे हैं वो। इस तरह लोगों ने वोट कास्ट की है। फॉर्म 45
पाकिस्तानियों को और हमें तो इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं था। खान साहब ने और इस धांधली ज़दा गवर्नमेंट ने आके हमें इल्म में और इजाफा कर दिया कि कैसे धांधली की जाती है। धांधलियां होती थी, इस दफा तो धांधली से बढ़ के एक धांधला हुआ है, क्योंकि वहां पे मुझे लोग यही कहते थे कि हम जो मर्जी कर लें यार, जीत इन्होंने ही जाना है, वोट जिधर मर्जी डालो यही जीतेंगे। लेकिन मैं लोगों को एक चीज बोलता था, मैं कहता था कि इस चीज में मायूस होके कि हम वोट डाल भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, हमने पीछे नहीं हटना इनसे। जालिम को ये सोच के कि वो जालिम है, हम उसके सामने मत खड़े हों क्योंकि वो तुम्हें मार देगा या कुछ कर देगा और हम हट जाए पीछे, तो ये कोई बहादुरी नहीं है या समझदारी की बात नहीं है। आवाज उठाना जरूरी है, हमारा दीन भी ये सिखाता है। तो हमने आवाज उठाई, वहां पे फॉर्म 45 की कॉपीज ली, और आप बिलीव करें कि जहां जहां से फॉर्म 45 की कॉपीज ली, वहां पे मेजॉरिटी की लॉन्ग लीड थी हमारी पीटीआई की। और हम लोगों ने जश्न मनाया रात को शानदार चौक में जाके, मशीन मोहल्ले में, और बाकी आगे पीछे गांव सिविल लाइन के ऊपर सारा हमने जश्न मनाए हैं। और रात को बड़ी दुख की बात है, मेरे एक बड़े करीबी हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने एक बहुत बड़े एक मिनिस्टर है उनका हवाला देते हुए मुझे कहा कि हमने उनसे बात की है अभी, और हमने उनको बताया है कि चौधरी साहब चमचा, बैंगन, कुर्सी, मंजी ये जितने लगे हुए हैं। तो उनका पंजाबी में ही उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया। वो कहते हैं, उनका ये कहना था कि और छो जी परेशान ना हो, दूध पी के सो जाओ, सुबह तकना तुसी क्या होता है। और जब उन्होंने रात को ये मुझे बात की तो मुझे वो बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा कि रात सब कुछ तकरीबन पैकअप हो चुका था, हमारे पास सारी चीजें थी। मेरी अपनी फैमिली में से एक दो ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनसे डायरेक्ट मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उनसे मेरी डिस्कस हुई, रात को बात की। नेक्स्ट डे जुमा की नमाज, जुमा का दिन था, मुबारक दिन, और जुमा की नमाज पढ़ के जब वापस आया तो ये मायूस कुन खबर टीवी पे चल रही थी कि सारा कुछ उल्टा के फॉर्म 45 की बजाय एक ऐसा नया फॉर्म इन्होंने इजाद किया जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन वो तब तक आप उसको जनरेट नहीं कर सकते जब तक फॉर्म 45 को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक नया फॉर्म 47 जिसकी ये गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान में, फॉर्म 47 की एक बोगस, उसके ऊपर उन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी, और जीते हुए जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके नाम उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 हजार की लीड से उन्होंने दूसरों को जिता दिया। तो हम एज अ पाकिस्तानी नेशन, मैंने पाकिस्तानियों को जीतते हुए देखा है, एक दूसरे के साथ कंधा लगाते हुए देखा है, एक दूसरे की लुक आफ्टर करते हुए देखा इस इलेक्शन में, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम जीत चुकी है, और जो जो बोगस किस्म के हुकूमत में बैठे हुए और जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं, सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट करना है, बाकी रह गया है कि ये अवाम जीत चुकी है। तो पाकिस्तान सही सिमत में चल पड़ेगा। हमारा ये तो चलो बातें एक साइड पे होगी, ठीक है। पीटीआई की हुकूमत रही भी है पाकिस्तान में, ठीक है। सो पीपल लाइक मी, ओवरसीज पाकिस्तानी, या इवन पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं, उनके टर्म में इतनी डेवलपमेंट तो हुई नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, अगर हुई है, it was very slow paced. Why are people going to vote for PTI? मैं जब गया हूँ जिस शहर में मेरे अम्मी अबू रहते हैं, ठीक है ना, उस शहर में 3 साल पहले मैं गया हूँ, 3 साल बाद में गया हूँ, पीटीआई की हुकूमत थी, उधर भी पीटीआई की रन थी, उधर इन्वेस्टमेंट है नहीं इतनी। आपने भी पहले बात किया, उधर फिर भी लोग होते हैं, बिजली नहीं है, ठीक है ना। और why are people going to vote for PTI then? ठीक है, नून लीग होएगा या पीपल्स पार्टी, they might take some in their pocket, कम से कम चीजें तो बना जाती हैं। That is the words of our viewers. इस पे आप क्या कहना चाहोगे? राशिद भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, बट वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान में और इवन यहाँ पे भी कुछ लोग जो नून लीग के या पीपल पार्टी के सपोर्टर्स थे, हम लोग एक जमाने में सुनते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, खाता है तो लगाता भी तो है ना। एक नारा बड़ा मशहूर इन्होंने किया, पीली टैक्सियां लेके आए, उस पर पैसा इन्होंने खा लिया, मोटरवे बना दिए जी, मोटरवे बना दी है। मोटरवे अगर बनाई है किसी ने तो वो अपनी पॉकेट से नहीं बनाई है, वो हमारे टैक्स के पैसे से बनी है, टैक्स अवाम पे करती है और वो टैक्स के पैसे से बनी है। ये क्यों नहीं हम बात करते कि जो खाता है तो लगाता है, वो जो खा गया वो कितना पैसा था, कैसे ये पैसे आए हैं। जो कहते हैं कि हमारे जमाने में बैंक नहीं होते थे, हम ऊंटों के ऊपर लाद के पैसा। आज नून लीग में आप देखें, उनके कायद तो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का बेटा अपना यहाँ पे डिफॉल्टर हो चुका है यूके के अंदर। यूके की गवर्नमेंट ने तो क्वेश्चन पूछने, उन्होंने तो बाईजी मांग लिए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो यहां से भाग चुका है यहाँ पे अपनी कंपनियां बंद करके, हसन नवाज। अब सोचे कि पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं खाता है तो लगाता तो है, वही जरदारी जर बाबा जिसको ये कहते थे कि इसका गिरबान चीरेंगे, हम इसको काट के इसको फाड़ के पैसा निकालेंगे, हम लाहौर की सड़कों पे इसको घसीटेंगे, इसमें पैसा निकालेंगे। इसका सरे महल जिसके बारे में ये खुद जरदारी कहता था हमारा कोई तल्लक नहीं है उसके साथ, क्लेम कर लिया इसने, जाके पैसे ले लिए उसके,
اور یہ زرداری جن نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں بات کرتا تھا, جو کہتے تھے ہم امیر المومنین بننے جا رہے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ کر رہے تھے, وہ ان کے بارے میں کہتا تھا کہ سب سے بڑے چور اور غدار ہیں ملک کے, ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ دین کا بھی جو ہے وہ دشمن ہے بہت بڑا. آج شیر و شکر ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. ہماری عوام کیا اسی چیز پہ رہنا چاہتی ہے کہ ہاں کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے. ان لوگوں نے کتنے سال حکومت کی ہے, نون لیگ کی حکومت کب کتنا ٹائم رہی ہے پاکستان میں, پنجاب کے اندر, پاکستان میں کب تک رہی ہے نون لیگ کی حکومت. آپ کیلکولیٹ کریں 30 سالوں میں پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس میں کھیلتی رہی ہے, سلیم اللہ کلیم اللہ, سلیم اللہ کلیم اللہ, ایک دوسرے کو بال دیتی رہی ہے. حکومت تو ان کے ہاتھ میں تھی 30 سال. 30 سال میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک موٹر وے بنائی ہے, جس سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے آ کے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی 17 18 عمر جب پڑھ رہے تھے وہ سونے کا چمچا ان کے منہ میں ڈال کے ان کے نام کی کمپنیاں کھولی ہیں, آف شور کمپنیز ہیں ان کی. انہوں نے دوسرے ملکوں کے اندر الیکٹریسٹی کمپنیز خریدی ہوئی ہیں بڑی بڑی. پاکستان میں پٹھا بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی الیکٹریسٹی کا. کوشچن سارے پوچھنے پہ ہیں تو کہتے ہیں جی عمران خان سے کوشچن پوچھیں. عمران خان نے تو 3 سال حکومت پوری نہیں اپنی کی ہے, اس کو تو بیساکھیوں کے اوپر حکومت دی گئی ہے. نواز شریف کے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی. جب آپ کے پاس کلیئر میجورٹی ہوتی ہے آپ کوئی بھی قانون زور سے لے کے آ سکتے ہیں. عمران خان تو زور کے ساتھ کوئی قانون بھی نہیں بنا سکتا تھا. اس کے ساتھ تو 2013 میں بھی یہی کام کیا, اس کے ساتھ تو 2018 میں بھی یہی کام کیا گیا. تو ابھی دیکھ لیں جتنے الیکشن عمران خان کے ہوتے تھے, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا کھیلتی بڑے اچھے طریقے سے, یہ کسی کو میجورٹی کے ساتھ آنے بھی نہیں دیتی نا, یہ توڑ توڑ کے دیتی ہے ووٹیں. عمران خان کے ساتھ بیساکھیاں تھی, کاف لیگ کی بیساکھی, اس ایم کیو ایم کی بیساکھی کراچی سے, وہ ہر روز دھمکی دیتے تھے. باپ دیکھ لیں بلوچستان سے, وہ بیساکھی ایک بکری لگا کے بیٹھا ہوا تھا, وہ دھمکی دیتے تھے. آج یہ کام قانون آنے لگا نا, جب انہوں نے پولیس کے اندر ریفارمز کرنے کی شروع کی تو سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر سے بندے کھڑے ہو گئے, انہوں نے بولا ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جب یہ کانسٹیٹیوشن میں چینج کرنے لگتا تھا, پھانسی والا قانون رولا پڑا جی, پھانسی کرپشن کے اوپر پھانسی ہوگی, اپنے بیچ میں سے منسٹر بھاگ جاتے تھے, اپنے جو ساتھ کھڑی بیساکھیاں تھی پارٹی کی وہ بھاگ جاتی تھی, وہ ریزسٹ کرنا شروع ہو جاتی تھی. عمران خان کیا قانون بناتا, اس نے پناہ گاہیں بنائی, پیسے سے بنائی ہے نا, پیسہ لوگوں کو, غریب بندے کا سوچا اس نے. غریب بندے جا کے ان پناہ گاہوں میں رات کو مزدور دار طبقہ سوتا تھا, رات کو کھانے کو ملتا تھا, صبح جا کے کام کرتا تھا, جو لوگ دور دور تک ٹریول نہیں کر سکتے تھے. عمران خان نے دیا ان کو کیا کارڈ دیا, صحت والا کارڈ دیا. ہر غریب بندے کے گھر میں ہر گھرانے کو 10-10 لاکھ کا غریب کو کارڈ دے دیا تاکہ وہ علاج کرا سکے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر 10 لاکھ کی کسی غریب بندے کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی فیسلٹی ملے گی؟ اور سر اس نے دی, یہ کر کے دکھایا. وہ جو کارڈ اس نے بنایا تھا, یہ کہتے تھے اس کے اوپر اس نے کلر کر دیا ہے, رنگ کر دیا ہے, وہ اپنی پارٹی کا گرین اور جو وہ ریڈ سا کلر ہے, اس نے اپنی تصویر نہیں لگائی تھی اس کے اوپر پارٹی کی, لوگوں کے لیے کام کیا. آج آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, جو آئی ہوئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے تو چھا گئی ہے, اس کو دیکھیں آپ بیٹھ کے کہ وہ بوریاں آٹے کی بک رہی ہیں, تو سب سے اوپر اپنے باپ کی تصویر اس نے لگائی ہوتی ہے, نیچے اس نے اپنی تصویر لگائی ہوتی ہے. وہ بوریاں کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسے جاتی ہیں, گورنمنٹ کا پیسہ ہے. کیا وہ اپنے باپ سے پیسہ مانگتی ہے کہ بھیجو پاکستان میں تو اسے بوریاں غریبوں میں بانٹوں میں؟ لیتے وہ عوام کا پیسہ ہے, جو عوام کی فنڈنگ کا پیسہ ہے, جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے, اور تصویریں یہ اپنے باپ کی اور اپنی لگاتے ہیں وہاں پہ. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ غدار وہ ملک ہے یا یہ ہے جس بندے نے گورنمنٹ پوری کی, جس کو بیرونی مداخلت اور اندرونی مداخلت کے ساتھ اس کی گورنمنٹ گرا دی گئی, جس کو دھمکایا گیا ہر روز, جس کو وعدہ کیا گیا رشیا میں بھیج کے. جب وہ گیا تھا رشیا میں تو وہ کیا کرنے گیا تھا, وہ 30% آٹا اور 30% فیول جس کی ضرورت ہے پاکستان کو سستا لینے کے لیے گیا. انڈیا بھی لیتا ہے ان سے جا کے رشیا سے, تو یہ بھی چلا گیا عمران خان, ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی, بلکہ وہ زیادہ دینے کے لیے تیار تھا پیوٹن. لیکن امریکن پریشر میں اور اندرونی مداخلت, جنہوں نے پیچھے سے کہا جاؤ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیچھے سے انہوں نے سیاپا کھڑا کر دیا, گورنمنٹ گرا دی اس کی. اس کو پریزن میں پھینکا ہوا ہے, 150 کیس اس پہ ڈالے ہوئے ہیں. آج 600 دن ہونے والے ہیں اس کو پریزن کے اندر. اس کا قصور کیا ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے, ڈیل کر لو, کہیں باہر چلے جاؤ, خاموشی سے بیٹھ جاؤ, بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں تمہیں, زمان پاک شفٹ کر دیتے ہیں تمہیں, ہم سے ہاتھ ملا لو, بات کرو, باہر جا کے چپ رہنا, کچھ بولنا نا. کہ ہم اسی ایرا میں 90s اور 80s کے ایرا میں ہی رہنا چاہتے ہیں, اسی میں ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کھاتا تو ہے لگاتا بھی ہے پاکستان کے اوپر. اس سے آگے عوام نکل چکی ہے. ہم نے اپنے پاکستان کی کریم ضائع کی ہے. پچھلے سال کے اندر 10 لاکھ نوجوان پڑھا لکھا بیچارے گولڈ میڈلسٹ, میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو, وہ پاکستان چھوڑ کے پیسے لگا کے ماں باپ لوگوں سے ادھار اٹھا کے اپنی پراپرٹیز بیچ کے انہوں نے اپنے بچے باہر نکالے ہیں وہاں سے, کیونکہ پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے کسی کا, ینگ جنریشن کا. بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اوپر قبضہ کر کے. آپ جس ادارے کی طرف دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ایکس جنرل فلانا, ایکس کوئی جج ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ پوٹینشل نہیں ہے کسی ینگ بندے میں, پڑھے لکھے کسی کو آپ آگے نہیں آنے دیتے ہو. وہ نوکریاں کر کے ریٹائر ہوتے ہیں, پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں, پھر کسی ادارے کے سربراہ بن جاتے ہیں جا کے. پھر ہم کہیں کھاتا تو ہے تو لگاتا بھی ہے.
نہیں, میرے خیال میں اب یہ نہیں چل سکتا پاکستان میں. اب لوگ نعرہ کچھ اور لگا رہے ہیں, اب نعرہ لوگ انقلاب کا لگا رہے ہیں, اب نعرہ لوگ چینج آف کانسٹیٹیوشن, چینج آف سسٹم کا لگا رہے ہیں. یہ بدبودار نظام, یہ سسٹم گرے گا تو تب پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی. ان لوگوں کو جو قابض ہو کے بیٹھے ہیں نا, جو مقبوضہ پاکستان بنا دیا انہوں نے, ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ 25 کروڑ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں یہ سسٹم ایکسپٹ نہیں ہے, یہ پیکا لا کا ایکسپٹ نہیں ہے, یہ 26ویں ترمیم جو آپ نے کی ہے یہ بھی ایکسپٹ نہیں ہے. ہمیں اپنا پاکستان واپس چاہیے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے خواب دیکھ کے جب یہ بنایا تو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. لیاقت علی خان کو گولی لگی تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے گولی ماری ہے. بی بی کو شہید کر دیا گیا تو بینیفیشری آگے آ کے حکومت لے کے بیٹھ گئے, کسی نے یہ نہیں پتا کرنے کی کوشش کی کہ بی بی کو گولی کس نے ماری ہے. آپ مجھے پتہ ہے کہ ہم اسی کے اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کھاتا ہے تھوڑا سا تو لگاتا بھی ہے, یہاں ہم اس سے آگے بڑھیں گے. سوری راشد بھائی, میں تو جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ جذباتی ہونا چاہیے. میرے خیال میں عوام جذباتی ہے پاکستان کے اندر, وہ اپنے جذبات کو بڑا کنٹرول کیا ہم لوگوں نے پچھلے 30-35 سال. حماد بھائی, اب آپ just last before we go, it's been a very nice conversation with you, it always is. آپ ہمارے viewers کو ایک میسج دے دیں, why they need to keep on voting, why they need to keep on voting, whether it's for PTI or whether it's for someone else, why they need to keep on voting, why they need to keep on caring. As you explained yourself, Imran Khan کو almost 2 years ہونے لگے ہیں in prison with no fair trial, right? Why are people going to vote if they don't see the improvements? I understand کہ ہاں جی اب ہم نے سسٹم چینج کرنا ہے, everything چینج کرنا ہے, but it just seems like we are not winning. جو بھی ہم کر لیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں. So what would you like to say to our viewers to keep them motivated, to keep them focused? We want a better Pakistan, we want a better future. Thank you راشد بھائی. سب سے پہلی چیز تو میں یہاں پہ آپ کے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ ہم جیت رہے ہیں. We are winning. I'm not going to say we are not winning. We are winning. جس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا چلوں کہ پاکستان کیا دنیا میں ہر انڈیپینڈنٹ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو واچ ڈاگز ہیں, جو بیٹھ کے دیکھتے ہیں کسی ملک میں الیکشن کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. 2024 کا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے, وہ ہم جیتے ہیں, اس میں ہم ون کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے. جو دھاندلی لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا نا, جو ان کو کرنا پڑا نا, جو بند آنکھیں کھلی, وہ دھاندلی کر ہی نہیں پائے. انہوں نے ایسے فارم جنریٹ کیے ہیں, فارم 47, جس کی کوئی پیچھے سے کوئی اس کی ہسٹری کوئی نہیں. پہلے تو پھر ہوتا تھا کہ وہ جھوٹے ٹھپے لگا کے گن لیتے تھے نا, تو گن کے وہ فارم ایون 45 جو فارم 45 تھا اس کو بھی چینج کر دیتے تھے ایکسٹرا. اتنی بڑی لیڈ سے عمران خان نے کلین سویپ کیا کہ یہ دھاندلی بھی نہیں کر پائے. اسی لیے انہوں نے دھاندلی کا الٹرنیٹ جو ایک نیا سسٹم انہوں نے بنایا, وہ فارم 47 سے یہ ایک بوگس قسم کی حکومت انہوں نے کی. تو پاکستان کی عوام جیت رہی ہے, وہ ہار نہیں رہی ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا. ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. ہم نے تکلیفیں ساتھ میں دیکھی ہیں, ہم نے پریشانیاں ساتھ میں دیکھی ہیں. ان لوگوں کے چہرے لکھ کے رکھ لیں, پڑھ کے رکھ لیں, اور ان کے خلاف جب موقع آپ کو ملے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. تو میں اسی آپ کے چینل کے توسط سے میں اجازت چاہوں گا راشد بھائی آپ سے کہ I would like to address the international media and the human rights organization as well through this platform. I would like them to step in to look into the situation while we're going through. They need to increase the pressure to this bogus government of Pakistan, the bogus 47 Form 47 government, and they need to look into this massacre happened in the Islamabad on 26th and 27th, the night between 26th and 27th of November last year. There's so many people being killed, the peaceful protesters being killed in Pakistan, and this bogus government has used the full brutal force of the state to kill them. We demand, we ask the human rights organization to step in and demand for the justice and the fair investigation of this killing in Pakistan. I think if we are together, we can make a difference. We are stronger together. They bring in a new laws every day. They've imposed this PICA law to control the media in Pakistan, not just the media channels, even the social media has been controlled. Every single person basically has been controlled in Pakistan. The 26th Amendment has been introduced in Pakistan to control the judicial system. We request human rights organizations, the international media to focus on this and ask for the fair trial and fair investigation in Pakistan. Thank you very much, Rashid Bhai, and thank you
for your viewers as well for watching this program. Thank you. So that's it for today. Keep watching A1 Global TV and A1 Global's talk show. Thank you very much.